بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت چند خصوصیات جو اللہ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ایسے تو دنیا میں کروڑوں انسان پیدا ہوئے، لیکن یہ جو خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں، اس کی طرح خصوصیات کسی انسان کو نہیں ملی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک یہودی تاجر کہیں سے آیا اور مکہ سے گزرا تو اس نے چند قریشیوں کو دیکھا، وہ جمع تھے، تو اس نے ان قریشیوں سے پوچھا کہ تمہارے علاقے میں، تمہارے اس دیہات میں، مکہ شہر میں کوئی بچہ پیدا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ تو یہودی تاجر نے کہا کہ اللہ کی قسم بچہ پیدا ہو گیا ہے، لیکن تمہیں تو خبر نہیں، جا کے خبر لو، ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو آخری نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آخری نبی بنایا، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے اور اس کے بعد نبی نہیں آئے گا، یہ تمام انبیاء کا سردار ہے۔ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کی دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت کی ہوگی، اور دونوں کندھوں کے درمیان ایک بالوں کی لکیر ہوگی، خوبصورت جیسے کہ گھوڑے کی گردن پر بالوں کی لکیر ہوتی ہے، اور یہ بچہ 2 دن تک دودھ نہیں پیے گا، اس لیے کہ ایک جن نے اس بچے کے منہ کے اندر انگلیاں ڈال رکھی ہیں جو کہ اس کو دودھ نہیں پینے دے رہا۔ یہ چند نشانیاں ہیں، جا کے مکہ شہر کے اندر پتہ کرو کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو اسی طرح سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ صبح پھر پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے عبد المطلب کے گھر میں، قریشی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا، اور واقعی جو یہودی نے نشانیاں بتائی وہ نشانیاں واقعی ٹھیک ہیں۔ تو وہ سارے اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ یہ واقعی نشانیاں ہم اس بچے کے اندر دیکھ کے آ رہے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو یہودی نے کہا کہ ہم اپنی کتابوں کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ آخری نبی آئے گا جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی، جب وہ پیدا ہوگا تو اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نبوت کی مہر ہوگی، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک چھوٹی خوبصورت بالوں کی لکیر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ، یعنی حضور علیہ السلام کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نجاستوں سے پاک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہو چکا تھا، پہلے سے ختنہ شدہ تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میری والدہ بھی اسی کمرہ میں موجود تھی، کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو جس کمرے میں پیدا ہوئے وہ کمرہ روشن ہو چکا تھا، منور ہو چکا تھا۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ کے اندر آئے تو درخت بھی مجھے جھک کر سلام کرتے، پہاڑ بھی مجھے جھک کر سلام کرتے، چاند ستارے بھی مجھے جھک کر سلام کرتے، اور فرماتی ہیں کہ جب میں پتھروں پر چلتی تھی تو پتھر بھی میرے لیے نرم موم ہو جاتے تاکہ حضرت آمنہ کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ اس کے پیٹ میں 2 جہاں کا سردار بچہ آ چکا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت آمنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کنویں میں پانی بھرنے جاتی تھی تو پانی کنویں کا خود بخود اوپر کو آ جاتا اور وہ آرام سے پانی بھر لیتی۔ مکہ کی ساری عورتیں حضرت آمنہ کی انتظار میں رہتی کہ جب وہ پانی بھرنے آئے گی تو پانی اوپر آئے گا تو ہم بھی بھر لیں گی۔
حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے ایسی خوشبوئیں آتی تھی جو خوشبوئیں کبھی دنیا کے اندر نہ آئی ہیں نہ آئیں گی، کہ عورتوں نے عبد المطلب کے پاس جا کے شکایت کی۔ اس زمانے میں اس دور کے اندر بیوہ عورت جب خوشبو لگاتی تو ایک عیب سمجھا جاتا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو آپ علیہ السلام کا والد عبداللہ فوت ہو چکے تھے، تو آپ علیہ السلام کے پیٹ میں آنے کی برکت سے حضرت آمنہ سے خوشبوئیں آتی تھی۔ عورتوں نے عبد المطلب سے شکایت کی کہ آپ کی یہ گھر والی، یہ آپ کی بیٹے کی گھر والی، عبداللہ کی گھر والی یہ خوشبوئیں استعمال کرتی ہے، حالانکہ یہ بیوہ ہے، خوشبو لگانا اس کے لیے اجازت ہی نہیں۔ لیکن ان بیچاریوں کو کیا پتا کہ اس کے پیٹ کے اندر دو جہاں کے سردار آ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں اس وقت موجود تھی، جب وہ پیدا ہوئے تو میں نے ستاروں کو دیکھا، آسمان کے ستارے اتنے نیچے آ گئے کہ مجھے بھی ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں یہ ستارے میرے اوپر گر نہ جائیں۔ ان ستاروں نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تمام چرند پرند، دوپے چوپے، تمام جنگل کے جانوروں نے بھی خوشیاں منائی کہ دو جہانوں کا سردار دنیا کے اندر آ چکا ہے۔ بھائیو دوستو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ ہماری زبان حضور علیہ السلام کا کیا شکریہ اور کیا اس کی حمد و ثنا، کیا تعریف بیان کرے۔ میرے نبی کی تعریف اللہ خود ہی کرتا ہے، میرے نبی کی تعریف میں پورا قرآن نازل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جس نبی کی تعریف میں پورا قرآن نازل ہوا ہے اس نبی کی اتباع تابعداری ہمارے لیے لازمی ہے۔ جس نبی کی تعریف میں پورا قرآن ہے، جس نبی کی تعریف خود اللہ کرتا ہے، بھائیو دوستو، اس کے طریقے میں ضرور کامیابی ہے، اس کے طریقوں میں ضرور فلاح ہی فلاح ہے۔ ہم اس کے طریقوں میں چل کے کبھی ناکامی کی طرف نہیں جا سکتے، ہمیشہ کامیابیاں ملیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اتباع رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا